نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. 101 سے رب قد آتیتنی من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے کی لاسٹ یہ آیت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دوبارہ مخاطب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ بتایا ان کو جا رہا ہے نا. تو یہ آخری بات جو یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی اس صورت میں کوٹ کی کہ انہوں نے کیا کہا کہ اتنے زیادہ اللہ کے احسانات اور انعامات دیکھنے کے باوجود وہ اللہ سے پھر بھی کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ خاص نعمت مانگ رہے ہیں، اور پکار کس کے ذریعے رہے ہیں؟ اللہم کہہ کے نہیں، ربی. اور اللہ تعالیٰ سے نا انسان جب گفتگو کرتا ہے تو اللہ کو پکارنے کے لیے ویسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس میں اس کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے اللہ کی صفت ربوبیت کے ساتھ مخاطب کیا اور مزید نعمتوں کا تذکرہ بھی کیا کہ اللہ نے مجھے فلاں چیز بھی دی، فلاں بھی دی، فلاں بھی دی، تاکہ اللہ مجھے آخری ضرورت بھی پوری کر دے کہ اے میرے پالنے والے، بچپن سے لے کر جوانی تک میری پرورش کرنے والے رب، تو نے مجھے بادشاہت دی. قد آتیتنی من الملکی، اور یہاں پہ جو من ہے نا وہ بعض کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اپنی بادشاہت میں سے کچھ حصہ بادشاہت کا تو نے مجھے دیا. ویسے تو بادشاہت اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی بادشاہ نہیں، پوری کل کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، لیکن ان کو ایک چھوٹے سے علاقے کی بادشاہت اللہ نے عطا کی. تو کہنے لگے تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی، اور سکھایا تو نے مجھے. اب یہاں پہ اپنے علم کی بات کر رہے ہیں. یہ علم کون سا تھا؟ تعبیر کا علم اور مقدمات کے فیصلے، وہی اس میں سب کچھ اس میں شامل ہے. یعنی جو بھی ان کو آتا تھا، غلہ سنبھالنا یا فائنینشیل ڈپارٹمنٹس کو دیکھنا، فنانس چیک کرنا، یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی اس کی یاد دہانی کروا رہے ہیں. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگے تو اگر اس کے پر اللہ کے بڑے احسانات ہوں تو ان احسانات کا ذکر کر کے شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی ان احسانات کا ذکر بذات خود شکر ہوتا ہے. دعا کے دوران اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر گویا کہ ہم شکر کر رہے ہیں اور پھر مزید اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے مجھے فلاں چیز بھی عطا کی، فلاں بھی عطا کی. تو تیرے قبضے قدرت میں تو سب چیزیں ہیں. فاطر السماوات والارض، اے پیدا کرنے والے زمین و آسمان کے. اب اگر میں تجھ سے کچھ اور مانگوں تیرے لیے کسی چیز کی مشکل نہیں. یعنی اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب نعمتیں ملیں، جب انسان کو رتبے ملے، مقامات ملیں، تب بھی انسان کو ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دعا کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر انسان پاس ہی پاس. تو پکارے ہیں کہ اے آسمانوں اور زمین، آسمانوں زمین کے پیدا کرنے والے بادشاہ، انت ولیی فی الدنیا، تو ہی ہے میرا دوست، تو ہی میرا بیسٹ فرینڈ ہے، تو ہی ہے میرا ساتھی ہے، میرا مددگار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی.
تو آخری درخواست کیا ہے کہ اللہ میری دنیا تو بہتر کر دی ہے، آخرت توفنی مسلمن، تو مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں اور میں صالحین میں سے ملا دیا جاؤں۔ تو آخری درخواست کیا کی کہ فرما بردار ہو کے فوت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا دار و مدار اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ انسان کس حالت میں فوت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح بخاری کی حدیث میں اس بارے میں فرمایا تھا کہ اعمال کا دار و مدار ان کے ہاتھوں پر ہی ہے، یعنی انسان جس حالت کے اندر اس وقت جیسا اس کا ایمان ہوگا، کم ہوگا تو کم ایمان کے ساتھ، اور زیادہ ہوگا تو زیادہ ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمارے لیے اس میں لرننگ پوائنٹ کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی اونچے مرتبے پر ہم پہنچ جائیں، ہمیں آخرت کی فکر لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ جتنی بھی خوشیاں آپ کو دے، جتنی بھی نعمتوں سے نوازے، اس نعمتوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت کو نہیں بھولنا، آخرت کو یاد رکھنا، کیونکہ آخرت کے اندر سرخرو ہو جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہو جاتی ہے۔ وہ الحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین سے ملا دے۔ اب صالحین میں عام صالحین بھی شامل ہیں، اور عام صالحین کے ساتھ اعلیٰ درجہ رکھنے والے انبیاء بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا سورۃ آل عمران کے اندر، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ سردار اور اپنے آپ پر ضبط کرنے والا اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا۔ جس کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی نبی مرض الموت ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک چیز کو چوز کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے والے تو اس بیماری میں آپ کو گلے کی سخت تکلیف تھی، تو میں نے آپ سے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ میں ان کا ساتھ چاہتا ہوں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالح لوگوں میں سے۔ تو کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے دنیا آخرت میں سے کسی ایک مقام کو چوز کرنے کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح لوگوں کا ساتھ چوز کیا ہے کہ اللہ مجھے صالحین میں سے اور نیکوکاروں میں سے شامل کر لے۔ تو صرف یوسف علیہ السلام نے نہیں یہ دعا کی تھی، سب انبیاء کی یہ وش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ وہ حقیقت جان چکے ہوتے ہیں نا، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو ہم بھی نا یہ دعا یاد کریں اور وقتاً فوقتاً بلکہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی کوئی کام کرتے، بہت امپورٹنٹ دعا ہے، توفنی مسلما وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اے ہمارے پیارے رب، تو ہمیں مسلمان ہو کر، جب بھی ہم فوت ہوں تو مسلمان ہو کر فوت ہوں اور صالح لوگوں میں ہوں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پہ سوچنے والی ہے کہ کچھ لوگوں نے نا توفنی مسلمن سے نا بالکل غلط تفسیر نکالی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے لیے موت مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے موت دے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی موت کی دعا کی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا نہیں کی تھی، کہ مطلب یہ تھا کہ میں جب بھی فوت ہوں تو میری حالت کیا ہو، اسلام والی، میں مسلمان ہو کر فرما بردار ہو کر فوت ہونا چاہتا ہوں۔ تو موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا کسی تکلیف کی وجہ سے ہرگز نہ کرے جو اس پر آتی ہے۔ اگر یہ تمنا کرنا ضروری، یہ تمنا کرنی ہے تو پھر پتہ کیسے دعا سکھا دی، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، خیر لی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے اس وقت تک فوت کر لے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ تو کسی بیماری، تکلیف، پریشانی کی وجہ سے موت کی دعا کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔
اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دیکھیں نا، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ پیش آتا ہے، ساتھ ہی اپنی موت مانگ لیتے ہیں، میں ہی مار جاؤں، میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، سارے لوگ مجھے ہی پریشان کرتے ہیں، مجھے دنیا میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. تو اس کی اجازت نہیں ہے. دین میں فتنے کا خوف ہو تو پھر یہ ایک اور دعا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد جب تم نماز پڑھو تو یوں کہو، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے کا اور مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندوں کے متعلق کسی فتنے یا آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے اس فتنے میں مبتلا ہوئے بغیر اپنے پاس فوت کر لے. یعنی یہ جب انسان کا دین داؤ پہ لگ جاتا ہے، اسے لگتا ہے فتنوں میں پڑ رہا ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ فتنوں سے مجھے بچا لے، اور فتنے جب بہت زیادہ ہو جائیں تو مجھے اپنے پاس بلا لینا. اس وقت بندہ یہ دعا کر سکتا ہے، ادروائز موت کی دعا کرنا اپنے لیے اس کی اجازت نہیں ہے. تو ویسے یہ دعا زبانی یاد کریں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین. اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ غور و فکر کرنا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اتنا بلند مقام پانے کے باوجود ایک آخری چیز جو کہ ہر ایک کو جس کی فکر ہونی چاہیے، اس کا احساس ان کے دل میں آ گیا. تو دو دعائیں بڑی پیاری ہیں، اللہ مجھے فرما بردار بنا کر اس دنیا سے لے کے جانا، اور آئندہ والی جو زندگی ہوگی نا اس میں میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں. تو اگر یہ چیز مل گئی ہو، الحقنی بالصالحین، سمجھے تو پھر جنت ہماری ہوئی نا، صالح لوگوں کی جنت ہوگی. یہ ضرور انشاءاللہ اپنے لیے کوشش کر کے دعا مانگنی کرنی ہے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف میں، ہم وحی کرتے ہیں اسے الیکا آپ کی طرف. وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ پاس ان کے، اس جب اجمعوا، جب انہوں نے اتفاق کیا، امرہم اپنے معاملے پر، وہم یمکرون، اور وہ چالے چل رہے تھے. یعنی غیب کی خبریں اپنی صحیح تفصیلات کے ساتھ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ باتیں وحی کے بغیر آپ کو پتہ کیسے چلنی تھی؟ اور اس آیت سے کفار مکہ کو تھوڑا کانشیس ہونے کا کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ ہزاروں برس پہلے یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ کیا ہوا. اب یہ سب کچھ تمہیں سنا رہے بتا رہے، اس کا مطلب ہے ان کی نبوت سچی ہے، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان پر ایمان لے آنا چاہیے. اگر ہم آپ کو نہ بتاتے تو ان کو پتہ ہی نہ چلتا. تو اس سے پتہ چلتا وما کنت لدیہم. یہ قرآن میں وما کنتا کے ساتھ یہ بات کئی جگہ دہرائی ہے، اور اپنا احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتلایا کہ آپ گزشتہ واقعات کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے، نہ وہاں موجود تھے جب یہ سب کچھ ہوا. یہ سب کچھ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا. تو ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ عقیدہ بنتا ہے، اس کی بھی دلیل مل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ بات یاد کرواتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بشری صلاحیتیں ہیں، اور جن کو ایکسٹرا نالج ہوتا ہے وہ کس کی وجہ سے ملتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے، وحی کے ذریعے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ حرص کریں، آپ ان کے ایمان لانے کے لالچ رکھیں، لیکن اکثر لوگ ایسا نہیں کریں گے. تو صرف یوسف کے نزول کے بعد آپ کی نبوت کی واضح دلیل لوگوں کو مل گئی. اب آپ کی خواہش تھی کہ سبھی مان لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اس چیز کو لے کے پریشان مت ہوئیے گا، یہ لوگ غمزدہ نہیں ہونا، یہ فطرتی بات ہے.
انسان غم زدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ شیطان کے غلبے اور اپنی نفسانی خواہشات، حرص، حسد وغیرہ کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی حکمتیں ہیں، وہی پوری طرح جانتا ہے۔ تو ان میں پڑھ کر خود کو ہلاک نہیں کرنا۔ تو آپ ہمارے ساتھ بھی جب ایسا ہو کہ ہم کسی کے بارے میں بڑا لالچ رکھتے ہوں کہ فلاں بندہ ایمان لائے، اسے معجزات بھی دکھائیں، ہر چیز دکھائیں، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لائے، تو اس وقت ہمیں بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول پر جو اتنے سچے تھے ان پر کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ہم کسی کو بات بتا بھی دیں تو جب تک اللہ کی طرف سے سٹیمپ نہیں لگ جاتی تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ وما تسألهم علیہ من اجر، نہیں آپ سوال کرتے ان سے کسی قسم کے اجر کا۔ یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ ہم ان سے فیس وغیرہ لیتے ہو، معاوضہ لیتے ہو۔ ہم تو ان سے فیس بھی نہیں لیتے، معاوضہ بھی نہیں لیتے، تبلیغ پر اجرت بھی نہیں مانگتے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ پھر ایک اور تسلی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر یہ نہیں مانے تو نہ مانے، ڈونٹ وری، یہ دین ان کا نہیں ہے، یہ دین خاص صرف ان کے لیے ہی نازل ہوا تھا۔ یہ قرآن تو پوری دنیا کے لیے اتر کے آیا ہے، سب جہانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص طور پہ اس کو بھیجا، اور بندوں میں سے کچھ بندے نافرمانی کریں گے اور کچھ فرما برداری کریں گے۔ تو اللہ اپنے اور بندے لے آئے گا ان کو اس دنیا سے مٹا کر، ان کا علم اٹھا لے گا۔ باقی یہ اگر مان گئے تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر یہ اپنا ہی نقصان کریں گے۔ آپ ان کے رویے سے رنجیدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ تو ایک طرف آج کے لیسن میں ہمارے یوسف علیہ السلام کی واقعہ نے اختتام کیا ہے، اور الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کیا گیا ہے، اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حقیقت بتا دی گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں دراصل اللہ کی طرف سے ہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں، سکھائی جا رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور یہ آپ کے سچا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر اس پہ کوئی ایمان لے آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں لے آتا تو آپ پریشان نہ ہو۔ یہ کسی ایک انسان کی طرف نازل نہیں ہوا قرآن کہ اگر ایک انسان اس کو ریجیکٹ کرے تو اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ یہ عالمین، ذکر للعالمین۔ تو دیکھیے کہ اس وقت بہت سے لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ اسی ذکر نے جو ہے نا راج کیا، مسلمانوں نے فتوحات کی، بہت سے ممالک فتح کیے، مسلمان آگے بڑھے قرآن کو تھام کر۔ ذکر للعالمین، یہ ذکر جب تک مسلمان اس ذکر کے ساتھ جڑے رہے مسلمانوں کو ترقی ملتی رہی۔ مسلمان اس معاشرے کے اندر بلکہ اس پوری دنیا کے اندر اسلام ایک طاقتور مذہب اور قوم سمجھی جاتی تھی جب تک یہ ذکر ساتھ تھا، لیکن جب لوگوں نے اس ذکر کو چھوڑ دیا، عالمین کی بجائے اس کو بس کسی خاص کانٹیکس میں استعمال کرنے لگے، تو پھر اس وقت سے چیزیں جو ہیں ایک تو سمجھ میں نہیں آتی رہی، اور دوسرا کہ مسلمان اس کی برکات سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا توفیق عطا کرے کہ ہم بھی اس قرآن کو واقعی ویسے سمجھ سکے جیسے سمجھنے کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم حجت بازی اختیار کریں، کبھی کوئی
ایشو کبھی کوئی ایشو ہم جو ہے اس ذکر کو سمجھ سکے. یہ اتارنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دوسرا ہدایت. تو یہ دونوں چیزیں ہم نے انشاءاللہ لینی ہے. اور آج جو ہے نا، آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے بھی انشاءاللہ. احتساب کرتے ہیں اور ساتھ اگر آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں تو بھی آپ کا مائک آپ کو دیا جائے گا، آپ بات بتا سکتے ہیں. جیسا کہ کل آپ سے کہا گیا تھا نا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا لرن کیا. آج چونکہ قصہ یوسف ختم ہو گیا الحمدللہ، تو کوئی ایک بات جو آپ نے اپنے اندر لانے کی کوشش کی ہو، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی ہو، آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں، آپ اسے جو ہے بتا بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اپنا ساتھ ساتھ احتساب کرنا ہے اور ساتھ ساتھ یہ سارے پوائنٹس جو ہے نا سوچنے ہیں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.